ایک لفظ مجھے نہیں سمجھ آتی، وہ کیا ہے؟ اپونیوروٹک فائبرز، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اپونیوروٹک فائبرز ایپو مینز اس کے ساتھ، نیوروٹک جو اپروکسیمیٹی میں ہوں جی، جو اور جو وہ نروز کے ساتھ جو نیوروٹک، فائبرز، یہ کون سے فائبرز ہوتے ہیں اپونیوروٹک؟ all the nerves they have ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا جی، شیتھ وغیرہ، ہاں ہاں، اس ان کے کو ساتھ کہتے ہیں، جی یعنی نروز کو کور کرنے کے لیے جو بھی اس کے خول ہیں ان کو اپونیوروٹک فائبرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے اندر انسولیشن کا فائبرز بھی ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ایک نہیں یہ ٹشو جو ہے وہ اس کے اندر بہرحال کنیکٹیو ٹشو جو ہم کہتے ہیں، جو نروز کے اندر بجلی کی لہریں چلتی ہیں ان کی اسپیشل وولٹیجز ہیں، اور جسم کے مختلف حصوں کے لیے مختلف وولٹ چاہیے، اور عجیب و غریب نظام ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا، جو دماغ اٹھتا ہے حیرت میں ڈوب جاتا ہے، سوچ نہیں سکتا۔ ساری بجلی ہماری اندر پیدا ہو رہی ہے، اور وہ جو جنریٹر لگے ہوئے ہیں ان کے لیے ان کے الگ الگ حصوں میں ان کے مددگار جنریٹر لگے ہوئے ہیں، اور وہ پھر بجلی کو سٹیپ اپ سٹیپ ڈاؤن، ٹرانسفارمر جو ہوتے ہیں نا وہ کرتے رہتے ہیں، اور پلس کو چلانے کے لیے جتنی وولٹ چاہیے وہ اتنی وولٹ مل رہی ہے۔ اب یہ جو وولٹیج اثر کر کے جاتی ہے وہاں، یہ نروز کے رگوں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور باہر خون ہے، گیلا ہے، اور ذرا سے بھی برسات میں بے احتیاطی ہو جائے تو کتنی اچھی انسولیشن ہو وہاں سے بھی لیک کر کے آدمی مر جاتے ہیں۔ لیکن روزمرہ کی ہر زندگی میں یہ بجلی کے لہریں چل رہی ہیں اندر، اور ان کو پرفیکٹلی انسولیٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بیرونی حصوں سے اور خون سے، اور جب ضرورت پڑتی ہے انرجی کی تو اندر رستے رکھے ہوئے انرجی اندر پہنچانے کے، لیکن وہ جو سیلز ہیں شیز، ان کی ڈبل لیئرز ہوتی ہیں تاکہ وہ اس کا لمبا کام ہے، اس سے بحث نہیں ہے، مگر باہر سے میٹھے کے ذرات جو کی ضرورت ہے انرجی کی وہ اندر جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، اور خون باہر ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، خون ہی بھیجتا ہے، لیکن اس کی جو نمی ہے جس سے الیکٹرک شارٹیج ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے اپو نیوروٹک فائبرز کے کام، ان میں یہ چیزیں بھی سب شامل ہیں۔